اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ نفی سے متعلقہ شرعی مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بہن نے پوچھا کہ ان کا بھتیجا 1.5 سال کا ہے، بولتا نہیں، سنتا سمجھتا سب ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں، آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں اور اس کے علاوہ تھوڑا سا صبر کریں۔ بعض اوقات بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا لیٹ بولتے ہیں اور پھر اتنا بولتے ہیں کہ آپ کے کان کھائیں گے۔ ویسے یہ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات ہیں، یا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جانے لگے تو چونکہ آپ نے بچپن میں فرعون کے دربار میں ایک جلتا ہوا انگارہ منہ میں رکھ لیا تھا، جس سے زبان تھوڑی سی جل گئی تھی اور اس سے آپ کی زبان کی روانی متاثر ہو گئی تھی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر وہاں جاتے ہوئے، تبلیغ کے لیے جاتے ہوئے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو رب اشرح لی صدری، کہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ تو یہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور جو بچہ دودھ پیتا ہے یا پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے اس پہ دم کر کے پھر اس کو کھلائیں پلائیں، اللہ تعالیٰ بہت ہی برکت دے گا۔ لیکن تشویش میں مبتلا ہونے کی حاجت نہیں، وہ انشاءاللہ بات کرے گا۔ ایک کہا، بچی نے پوچھا تھا کہ ایک لڑکی کے دانت اگر ٹیڑھے میڑھے ہوں تو اگر وہ ان کو تراش خراش کروا کے سیدھا کروائے اور پھر اس پہ کوئی کور وغیرہ چڑھوا لے تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیں، بعض اوقات ٹیڑھے دانت برے نہیں لگتے ہیں، بلکہ اس سے چہرہ خوبصورت سا لگتا ہے، تو اگر ایسا ہے تو پھر تو بالکل اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں بلا اجازت تغیر کرنا شرعاً منع ہوتا ہے۔ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راندہ درگاہ کیا اور اسے جنت سے اتار کر اپنی بارگاہ سے ذلیل و رسوا کر کے باہر نکالنے کا ارادہ کیا، تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے دے۔ قیامت تک اللہ نے اس کو مہلت دی، تو اس کے بعد اس کے جو چند باتیں تھیں جو قرآن میں بھی مذکور ہیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ میں ضرور لوگوں کو اس طرف لے کر آؤں گا کہ وہ تیری پیدا کی ہوئی چیزوں کو تبدیل کر دیں گے، انہیں بدلیں گے، جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ تو یہ اس نے ایک طرح سے دعویٰ کیا کہ میں ایسا کروں گا۔ تو گویا کہ جب آپ کا چہرہ خوشنما ہے، کسی چیز سے بدنمائی کی طرف مائل نہیں، تو پھر خواہ مخواہ خوبصورتی کی طرف آنے کی کوشش کرنا یا زیادہ خوبصورت بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر کی کوشش، یہ منع ہے۔ لیکن فرض کر لیں اگر وہ دانت ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے چہرہ بدنما محسوس ہوتا ہے اور بچیوں کے رشتے میں فرق پڑتے ہیں، یا بعض اوقات منہ چھپا لیتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے، پھر شوہر کی بے رغبتی کا سبب بنے، تو ایسی صورت میں ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہے ڈاکٹرز کے مشورے سے جو آپ کے لیے باعث ضرر نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات اس قسم کی چیزیں اختیار کرنے سے پہلے سے زیادہ انسان بدنما ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ پلاسٹک سرجری کراتے ہیں، ہونٹ موٹے کرنے کے شوق ہو جاتے ہیں اور چہرہ بگڑ جاتا ہے بالکل، تو اس لیے کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اور پھر کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی ضرورت نہیں ہو، پہلے ہی چہرہ خوشنما ہے، بدنمائی نہیں ہے، تو پھر منع ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ غالباً باہر سے تھا کہ ایک پراپرٹی ایجنٹ ہے، وہ بلڈنگز اور ہوٹلز کو کرائے پر چڑھواتا ہے۔ کچھ ہوٹلز ابھی چل رہے ہوتے ہیں اور مالک کہہ دیتا ہے کہ ابھی کرایہ دار کو ڈھونڈ لو، ایز اٹ از ہم اس کو دے دیں گے، اور ان ہوٹلز میں بارز بھی ہوتے ہیں اور نائٹ کلب بھی ہوتے ہیں، بےہودگی، شراب اور سب کچھ زنا وغیرہ۔ تو کیا یہ ایجنٹ ایسے کسی ہوٹل کی ڈیل کروا سکتا ہے؟ اور اگر کروا دے تو کیا اس کا کمیشن جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک فتویٰ اور ایک تقویٰ۔ فتویٰ تو یہ ہے کہ بالکل جائز ہے، وہ کر سکتا ہے، بس برائی میں تعاون کی نیت نہ کرے۔ اس کا کام ہے ہوٹل دکھانا، کیونکہ ہوٹل میں ہر کام ناجائز نہیں ہوتا، جائز بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے کہ اگر یہ ڈیل کرواتا ہے تو وہ کیا کیا کریں گے، یہ ایجنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اگر اس کو ذمہ داری مان لیا جائے تو پھر تو کوئی شاپ یا مکان بھی کرائے پہ نہ دلوایا جائے یا اس کو سیل نہ کروایا جائے، کیونکہ اگر کروائیں گے تو جو لوگ اس کو لیتے ہیں وہ اس میں کوئی حرام کام کریں گے۔ خود ہمارے یہاں دیکھ لیں، ملک پاکستان میں کتنے دکاندار ایسے ہیں جو خرید و فروخت کے شرعی مسائل جانتے ہیں،
غلط قسم کی کنڈیشن لگا کر بیوع فاسدہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور بعض تو بالکل باطل ہوتی ہیں جیسے چوری کا مال بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر یہ چیز ہے تو کیا کوئی پراپرٹی ڈیلر کوئی دکان ہی کرائے پہ نہ چڑھوائے یا سیل نہ کروائے کہ یار ہو سکتا ہے کوئی آ کر اس میں خواہ مخواہ خراب کام کرے گا، یا چور مارکیٹ کی کوئی دکان وہ کرائے پہ نہیں چڑھوا سکتا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو فتویٰ اسی کے اوپر ہے کہ بالکل جائز ہے اور کمیشن لے سکتا ہے، باقی آگے کو کیا کرے گا اس کا یہ ذمہ دار نہیں ہے۔ بس برائی میں تعاون کی نیت نہ ہو، اور تقویٰ یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں کہ جب پتہ ہے کہ اس میں ایسا کام ہوگا تو اجتناب کر لیں، بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی تقویٰ اختیار نہ کرے، فتویٰ اختیار کرے، تو شرعاً آخرت میں اس کی کوئی گرفت نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور آج کل کے دور میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم کسی ایسے کو دلوائیں جو بالکل فرشتہ ہو تو ڈھونڈ کے بتائیں، مل جائے تو میری ملاقات کروائیں، میں دستبوسی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہر گھر میں، ہر دکان پہ، خود ہمارے ملک پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا آپ بھی اچھا طرح جانتے ہیں۔ کتوں کے گوشت یہاں کھلائے جا رہے ہیں، چوہوں کے گوشت اور گدھوں کے گوشت۔ آپ اندازہ کرو ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ حالت ہے۔ اس طرح کے بہت سارے شیطان لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت نے اس کا آپ کو مکلف نہیں بنایا کہ بالکل 100% شیورٹی کے ساتھ حلال معاملے کو کریں۔ ہاں حرام آپ کو مطلب یہ تو اس میں ایجنٹ کے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بیچنے کے اندر قطعی حرام پتہ ہو تو چلیں انوالومنٹ نہ کریں، ورنہ گنجائش نکلتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، اور اگر تقوی اختیار کریں تو رکیں۔ کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی کافر مر جائے تو کیا اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں، اور کیا ایسوں کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنا جائز ہوگا؟ دیکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے میں تو حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کا مال ہیں، اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ یہ کسی کافر کے لیے اس کا استثناء ہے کہ جی مسلمان کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور اقرار کر سکتے ہیں، کافر کے لیے نہیں کر سکتے۔ ہر ایک نے جانا ہے، ہر ایک کا مالک و خالق اللہ تبارک و تعالی، لہٰذا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دعائے بخشش و مغفرت میں حرج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر واضح فرما دیا کہ اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اسے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور دعائے بخشش و مغفرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ مر کے جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، یا ڈائریکٹ بھی جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ آپ کا ان آیات پر اعتماد و اعتقاد اور عقیدہ نہ رہا جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کی خبر دی ہے۔ اور قرآن کی کسی ایک آیت کے بارے میں بھی اگر آپ شک و شبے کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے مضمون کے خلاف مضمون کو اپنا عقیدہ بناتے ہیں، تو آپ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ لہذا جو بھائی بہن ریسٹ ان پیس یا اور دیگر دعائیں وغیرہ لکھ دیتے ہیں یا اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ان سب کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ کافر کو جو کچھ وہ نیک عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی بدلہ دے دیتا ہے، مرنے کے بعد کوئی راحت نہیں۔ یہ پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اچھے عمل کے بدلے میں ایمان عطا فرما دے، پھر تو وہ مسلمان ہے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے تو آپ دعائے بخشش و مغفرت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ حالت کفر میں مر گیا تو اب اس کے لیے یہ سوچنا کہ شاید اللہ رحم کر دے گا، سمجھ لیجئے کہ آپ قرآن پاک میں شک کر رہے ہیں اور مسائل پیدا ہوں گے، اس کا خیال رکھیں۔ ایک کسی نے پوچھا کہ کیا ساس داماد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ یہ بالکل، اگر داماد غیر سید ہوں اور شرعی فقیر بھی ہے، بیچارے کے پاس نہیں ہے، تو بالکل ساس اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ شاید پڑوسی ملک انڈیا سے یہ بہن نے مجھے میل کی تھی کہ ہمارے یہاں اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہے اور پڑوس میں اس کو پتہ چلے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارکہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کی زیارت کروا رہا ہے، تو کیا وہ حائضہ عورت جا کے ان چیزوں کی زیارت کر سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس سے قطع نظر کہ ہم اس پہ کلام کریں کہ ان میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں، اس کو چھوڑ دیں، فرض کر لیں ہے، پھر بھی حائضہ خاتون بالکل اس حالت میں، اسی طرح اگر کوئی جنبی ہے تو اس حالت میں جا کے زیارت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ خود ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت حیض میں میرے گود میں سر رکھتے تھے
اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایسی فرماتی ہیں سرکار بعض اوقات معتکف ہوتے تو آپ کھڑکی سے اپنا سر اقدس اس طرف کرتے اور میں آپ کے بالوں میں کنگھا کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح فرماتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی تو بعض اوقات میں بوٹی کھاتی ہڈی کے اندر تو سرکار اس کو لے کے وہیں سے تناول فرماتے، اور اسی طرح اگر میں کوئی پانی پیتی تو پیالے کے اسی جگہ سے آپ پیا کرتے تھے۔ یہ اظہار محبت کے لیے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی حیض ایسی چیز نہیں ہے، جنابت ایسی چیز نہیں ہے کہ چھٹ کر کسی کو لگ جائے، اور اس میں بے ادبی کو کوئی پہلو نہیں کہ یہاں تو چبہ ہے اور وہاں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ظاہری حیات کے ساتھ ہیں، تو اگر یہ ناجائز ہو تو وہ بدرجہ اولا ناجائز ہونا چاہیے تھا، لیکن جب اس میں جواز ہے تو اس میں بالکل جواز ہوگا۔ اور اب یہ کہ یہ سرکار کا جبہ ہے اور بی بی فاطمہ کی چادر، بی بی فاطمہ کی چادر کہاں سے آ گئی یہ سوچئے کس کے پاس؟ کبھی کہتے ہیں بی بی فاطمہ کے سر کا بال، یہ لوگوں نے کمانے کے دھندے بنا رکھے ہیں، یہ چیزیں بی بی فاطمہ کی چیزیں کیسے آپ تک پہنچ گئیں؟ وہ تو انتہائی پردے میں رہا کرتی تھیں، ان کے بال مبارکہ کسی کو مل جائیں یہ مجھے تو پاسبل نہیں لگتا ہے۔ جو یہ وصیت کریں کہ مجھے رات میں دفنانا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، اور وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے فرمایا کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو چارپائی کو چاروں طرف سے کپڑے سے ڈھک دیا جائے تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، تو پھر آپ بتائیے ان کے چادریں کہاں سے آ گئیں؟ اور ان کے بال یہ لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ ہم اہل سنت جو سنی حضرات ہیں ان کی سادہ لوہی سے اور ان کی سرکار سے عشق اور محبت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ باقاعدہ اس کی زیارتیں کرواتے ہیں، اس چیزوں کی جو خود ساختہ ہوتی ہیں، اور اس پہ پیسے لیتے ہیں باقاعدہ۔ یعنی یہ تو نہیں کہتے کہ اتنے کی انٹری ہے، وہ ایک ماحول بنا دیا، ہر آ رہا ہے کوئی نذرانہ دیتا جا رہا ہے، چل گیا کاروبار صاحب۔ نہ قرآن پڑھنے کی فرصت، نہ حدیث پڑھنے کی فرصت، نہ گناہوں سے بچنے کا شعور، نہ 5 وقت نمازیں پڑھیں گے، ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ مشغولیت، اور وہ بھی بغیر کسی مستند دلیل کے ہو گیا شروع۔ تو اس لیے ذرا اچھی طریقے سے ذرا کریں۔ ہاں اگر کوئی اعلیٰ خاندان ہے، کوئی نیک لوگ ہیں، عالم خاندان ہے، ان کے اندر کوئی منہ مبارک وغیرہ جیسے ہوتے ہیں یا کوئی تبرکات ہوتے ہیں تو چلو اعتماد قائم ہو جاتا ہے۔ یہ عام قسم کے لوگ ان کے اوپر تو بالکل اعتماد نہ کیا جائے۔ یہ کہ کہتی ہیں کہ بچی کہتی ہے کہ میرے والد مجھے مارتے بھی ہیں اور گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، تو کیا میں ان سے بات کرنا بند کر سکتی ہوں؟ تو بیٹا پہلے تو ہم بچی کو مشورہ دیں گے کہ والد صاحب اگر فرض کر لیں کوئی خلاف شرع کام کر رہے ہوں تو اس کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ بھی جواب میں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ جواب میں بالکل اللہ کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ارشاد فرما دیا، ہم سب کے لیے ہے، تو میں خاص بچی کو کہہ رہا ہوں کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ان ماں باپ سے اف نہ کہو اور ان کو ڈانٹو مت، اور اس میں نیک پرہیزگار کی کوئی تخصیص نہیں، نیک گناہ گار کی۔ انشاءاللہ میں مزید اس پہ کلام کروں گا ایک مختصر سے بریک کے بعد، امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ میں جواب کمپلیٹ کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب 2 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عبد القادر، عبد القدیر اور عبد الرزاق وغیرہ نام والے افراد کو قادر، قدیر اور رزاق کہہ کر پکارنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی کی قربانی واجب تھی اس پہ اور وہ اس نے نہیں ادا کیا، بعد میں اس نے جب قضا کے لیے پیسے دینے ہیں تو اس کے بعد اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ چھوٹے جانور کو کی وہ رقم دے سکے، تو کیا بڑے جانور کی وہ کر سکتا ہے اور تھوڑے تھوڑے کر کے دے دے، جیسے 4000 5000 اور وقفے وقفے سے دے، اس طرح کرنا کیا جائز ہوگا کہ نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور چلے میں عرض کرتا ہوں السلام علیکم۔ ایک اور کالر ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ اسلامی بینکنگ میں جو پروفٹ ملتا ہے وہ جائز ہے کیا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ آج کل عورتیں محرم کے بغیر حج عمرے کے لیے جا رہی ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ بچی سے میں گزارش کر رہا تھا کہ بیٹا آپ والد صاحب کی اطاعت ہی کریں، بات بند نہ کریں، ان کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کا پیار اور محبت ڈال دے اور وہ ان حرکتوں کو چھوڑیں۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ والد کا کیا ایک بچی کو خراب قسم کی گالیاں دینا اور مارنا پیٹنا شرعاً صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اب بچی نے عمر نہیں لکھی کہ کیا عمر ہے، بہرحال اس نے میل کی ہے تو کچھ ذی شعور ہی ہے بچی۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں
پہلی بات تو ہم بچی سے کہتے ہیں کہ ان اسباب پہ غور کریں کہ کیا آپ کوئی خرابی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں جس کی بنا پہ وہ طیش میں آ کے ایسا کرتے ہیں. اگرچہ میں پھر بھی ان کو صحیح نہیں کہوں گا، لیکن پھر بھی اپنی ان غلطیوں کو دیکھیں، ان کو ختم کریں. اور والد کے لیے میں تو بیٹوں کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ مارنا پیٹنا یہ صحیح نہیں ہوتا. پیار سے، محبت سے آپ ان کو دین سکھائیں، ان کو ادب و احترام سکھائیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کی شادی کا بڑا شوق ہوتا ہے. بھئی جوان ہو گیا، اب شادی کرو اس کی فوراً. پہلے یہ تو دیکھ لیں کیا وہ ایک اچھا باپ بن سکتا ہے، کیا وہ ایک اچھا شوہر بن سکتا ہے، کیا اس نے وہ دینی تربیت حاصل کر لی ہے کہ اب مجھے اپنی بیوی کو کس طرح شرعی تقاضوں کے مطابق لے کر چلنا ہے اور اپنی اولاد کو کیسے لے کے چلنا ہے. وہ چھوڑو جی، اس کو چھوڑیں. یہ دیکھیں لڑکی کیسی ہے، گھر کیسا ہے، لڑکا کتنا کماتا ہے کیا نہیں ہے، شادی کر دیتے ہیں. پھر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا رکھنا ہے، کیا کیا شرعی اور اخلاقی ذمہ داریاں گھر کے سرپرست پر ہیں اپنی بیوی اور بچوں کے حوالے سے. کچھ نہیں پتہ، چل رہا صاحب گھر کا نظام. تو اب یہ جو والد صاحب ہیں اگر کاش مجھے سن رہے ہوں کہ اپنی بچیوں کو گالیاں بکنا اور مارنا پیٹنا، یہ تو لڑکوں کو منع ہوتا ہے کہ شرعاً چاہے جائے کہ آپ بچی کے اوپر ہاتھ اٹھائیں، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. اور میں یہ لفظ استعمال کرنے پہ مجبور ہوں کہ یہ خاندانی جہالت کے نتیجے ہوتے ہیں. وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کو پیٹ رہے ہیں، بیٹیوں کو مار رہے ہیں، یہی وائرس آگے منتقل ہوتا ہے. اس لیے میں دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں خدا را آپ اس روش کو چینج کریں. اگر آپ کے خاندان میں مار پیٹ گالی گلوچ چلتی ہے تو خدا را اپنی فیملی کو اس سے محفوظ کریں اور آئندہ آنے والوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم کریں. ان بےہودگیوں کو آگے منتقل نہ کریں جو آپ کے خاندان میں پہلے سے قائم ہیں اور غیر شرعی ہیں، جس کی بنا پر خاندان کے سارے بڑے میدان محشر میں کھڑے کیے جائیں گے اور ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا. امید ہے کہ آپ تھوڑی بہت میری بات سمجھے ہوں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں سوال پوچھنا ہے. جی بولیے. جی پرانی باتیں 5-6 سال ہو گئے ہیں کہ طلاق کا مطالبہ فون پہ ہو رہا تھا شوہر سے، لیکن جملے یاد نہیں ہیں کہ کنایا سے تھے یا صریح. دیکھیں بہن جب پھر الفاظ یاد کیجئے، ایسے میں نہیں بتا سکتا ہوں. یہ طلاق کا مسئلہ ہے، آپ یاد کریں پہلے، پھر ہمیں دوبارہ کال کیجئے گا، بلکہ آپ اس پہ فتویٰ لیں. ٹھیک ہے، اس طرح ہم جواب نہیں دے سکتے. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں آپ کی، میں بات کاٹ رہا ہوں. الفاظ یاد رکھا کریں. 5 سال پہلے کی بات ہے، الفاظ کیوں نہیں یاد رکھے تھے؟ آپ کیسے اس پہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت خطرناک. اور کنایا کے الفاظ جس سے فوراً نکاح بریک ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ ساتھ رہنا گناہ ہو جاتا ہے، بغیر نکاح کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس میں اتنا ڈیلے اور پھر وہ یاد بھی نہ ہوں، یہ یادداشت کے بغیر والے مسئلے جو ہیں، آپ اس کو لکھ کے میرا نمبر لے لیں اور مجھے کانٹیکٹ کر لیں، میں آپ کو اس کا باقاعدہ حل بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی کچھ لے لیتے ہیں. بچی کہتی ہے کہ یہ عبدالقادر، عبدالقدیر، عبدالرزاق نام رکھتے ہیں، لیکن جب پکارتے ہیں تو قادر، قدیر اور رزاق وغیرہ کہہ دیتے ہیں. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہمارے عرف میں چونکہ بہت زیادہ جاری و ساری ہے، اس میں عموم بلوہ آپ کہہ لیجئے، تو نام تو یہی رکھنے چاہیے عبد کے ساتھ. لیکن کبھی کبھار جیسے لوگ پکارنے میں کہہ دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گناہ گار ہیں، کیونکہ کوئی بھی وہ مفہوم جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی ان الفاظ کے جو معنی خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، وہی بعین ہی مخلوق کے لیے ثابت کر رہے ہوں، یہ تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. بعض کو تو مطلب بھی نہیں پتہ ہوگا، آپ پوچھ کے دیکھیں کہ رزاق کسے کہتے ہیں تو شاید اس کو مطلب بھی نہ آتا ہو. لیکن بہرحال بہتر تو یہی ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ عبدالرزاق، عبدالقدیر، عبدالقادر کہا جائے. لیکن اگر کوئی عبد ہٹا کے کہہ دے تو ہم گناہ گار تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال غیر مناسب ہے، کیونکہ اس کا قصد و ارادہ معاذ اللہ ان صفات کو بعین ہی کسی مخلوق میں ثابت کرنے کا نہیں ہے. یہ بہن کہتی ہیں کسی پہ قربانی واجب ہو گئی لیکن نہ کر سکا، تو یہ سب شرعی طریقہ ہے کہ اب آپ قربانی کی قضا قربانی کے ذریعے نہیں کر سکتے، بلکہ اتنا پیسہ صدقہ کرنا ہوگا. تو یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کے بکرا صدقہ کرنے کی استطاعت نہ ہو تو کیا وہ گائے کا ایک حصے کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں بکری ہی ہونی چاہیے، لیکن ہم اس پہ فتویٰ دینا پسند کرتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کے ایک حصے کو ایک بکری کے برابر قرار دیا ہے تو پھر اس گائے کا ایک حصہ ٹھیک ہے برابر ہے، تو پھر گائے کے حصے کی قیمت بھی آپ دے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ نے پوچھا کہ ایک ساتھ دینا ہوگا، تو ایک ساتھ دیں، کیونکہ یہ بہرحال پوری جب آپ قربانی کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ٹانگ پہلے کاٹ دیں اور ہاتھ پہلے کاٹ کے پھر 2 مہینے بعد ایسا کریں، ایسا نہیں ہوتا، ایک ساتھ ہی ہوتا ہے. اس لیے جمع کرتے رہیں اور ایک ساتھ ہی ادا کیے جائیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں قطر میں رہتا ہوں مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے، یہاں پر جو ہے نا 92.5% سلور کی چاندی کی انگوٹھی ملتی ہے، تو وہ انگوٹھی پہننے کا کیا حکم ہوگا؟ چلو اور جی میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میرے والد صاحب نا مطلب حلال نہیں کماتے، حرام کماتے ہیں، اور ان کے نا ان کا جو ہمیں وہ خرچہ دیتے ہیں ہمارے گھر کے چلانے کے لیے، وہ ہمارا لے کے کھانا، میری امی کا لے کے کھانا جائز ہے؟ وہ ہمارے گھر بھی کبھی کبھی آتے ہیں، مطلب ڈیلی. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ پوچھا تھا کہ اسلامک بینکنگ کے اندر جو پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے اور اس کا پروفٹ ملتا ہے وہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں. تو یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ ہر اسلامک بینک کے اندر یہ لازم ہے کہ ایک شرعی ایڈوائزر ہوتے ہیں، یعنی شرعی رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ مفتی صاحب ہوتے ہیں. اور وہ جو آپ پیسہ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھواتے بھی ہیں اسلامک بینکنگ میں، وہ اس کو انویسٹ کرتے ہیں باقاعدہ کسی جگہ پر، اور پھر اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے. یہی ہمارا حسن ظن ہے، اور اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اسلامک بینکنگ کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اسلامک بینک میں، اور انشاءاللہ اس کا پروفٹ طیب اور حلال ہوگا. ایک یہ پوچھا کہ آج کل عورتیں بغیر محرم کے حج اور عمرے کر رہی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر کوئی خاتون ایسی ہیں جو بہت ہی زیادہ بوڑھی ہو چکی ہیں، غیر جاذب نظر ہوں، جیسے 70 سال کی سے ابو، ان کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی نامحرم سنبھالنے والے ہوں تو وہ جا سکتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے شرعی احکام میں تخفیف ہو جاتی ہے. لیکن اس سے کم کی جو عورتیں ہیں، مطلب خاص طور پہ جسے آپ کہہ رہے ہیں آج کل 45 سال 35 سال کی عورتیں وہ جا رہی ہیں، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے. علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ ایسی عورت اگر بغیر محرم کے چلے گی، ایک ایک قدم پر گناہ لکھا جائے گا. یہ بعض اوقات جو مطلب کاروان والے ہوتے ہیں، بعض وہ کسی کو بھی کسی کا محرم بنا کے بھیج دیتے ہیں، اور وہ اپنے پیسے کھڑے کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے. ہماری بہنیں ایسا ہرگز نہ کریں. آپ جا رہی ہیں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، آپ چاہتی ہیں کہ سابقہ گناہ سب مٹ جائیں، اور واپس آئیں گی تو اتنے سارے گناہ نام اعمال میں ہوں گے، اللہ کی رحمت سے اتنی آپ دور ہوں گی کہ آخرت میں حساب دینا مشکل ہو جائے گا. تو کیا فائدہ پھر؟ اس لیے ایسا نہ کریں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. وعلیکم السلام. آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں. یہ 19واں سال ہے میرے پروگرام کو، اور کہتے کہتے تھک گئے ہم لوگ. دوسرا لے لیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا، یہ بھائی نے چاندی کی انگوٹھی کہا ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی غالباً بیان کیا تھا کہ 4.5 ماشا سے کے وزن تک کی ہو سکتی ہے، اس سے زائد وزن کی نہ ہو. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا 4.5 ماشا سے کم وزن کی. تو یہاں تک تقریباً پہنچ جائے. اس سے اوپر تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سرکار نے صراحتاً اس سے منع فرمایا، اور ایک نگ لگا ہونا شرط ہے. نگ کا وزن کتنا ہی ہو، لیکن جو حلقہ ہے چاندی کا وہ 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو. یہ اچھی طرح خیال رکھیے. اگر کوئی ایسی انگوٹھی نہیں مل رہی، اس کو لے کر آپ ڈھال لیں اور دوبارہ بنوا لیں سونار سے، تو بن جائے گی اصل سائز کے اندر. یہ بچی نے کہا کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ناجائز پیسہ کماتے ہیں، اور یہ شاید اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہیں، وہ ساتھ نہیں رہتے تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں، لیکن خرچہ گھر میں دیتے ہیں. تو کیا ہم اس خرچے کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر بڑا کوئی اس طریقے سے حرام کمائی کر رہا ہو، اور جو گھر پہ بیوی بچے ہیں ان کے پاس اپنا کوئی ذریعہ آمدنی یعنی حلال ذریعہ آمدنی نہ ہو، تو وہ بالکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ان کی آخرت میں شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے. کمانے والے کی ہے، وہ اس کو دے رہا ہے، اس کا دینا لینا حرام مال کا آگے یہ بھی وہی قابل گرفت ہیں. آپ کے لیے کوئی گرفت نہیں ہے، آپ بلا کراہت اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک یہ پوچھا تھا کہ ہم خواتین کچن میں ہوتی ہیں اور کافی دیر تک کام کر رہی ہوتی ہیں، اکثر بے وضو ہوتی ہیں، اور ہم سر سے دوپٹہ اتار کے کام کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ جلنے وغیرہ کا اندیشہ ہوتا ہے. تو کیا ہم اس طرح سر برہنہ کر کے اور وضو بھی نہ ہو تو کیا ہم درود پاک پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ تو بہن بالکل پڑھ سکتی ہیں.
اچھا تو یہی تھا کہ آپ سر ڈھک کے پڑھتیں اور آرام سے بیٹھ کے پڑھتیں اور باوضو پڑھتیں، یہ بہت ہی افضل صورتیں ہیں۔ لیکن بالکل جائز ہے کہ آپ بے وضو ہوں، آپ نے اپنا سر کھلا ہوا ہے اور وہ بھی شرعی عذر کی وجہ سے آپ درود پاک پڑھتے رہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کیا درود پاک پڑھ کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشوانا لازم ہے یا خود بخود آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ درود کی وضاحت تو سمجھیں، درود کی حقیقت تو سمجھیں۔ درود پاک ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا، درود کا مطلب یہ ہے، اور سلام کا مطلب سلامتی کی دعا کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہوگا کہ اے اللہ تعالیٰ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ تو اس میں بخشوانے کا مطلب یہ تو دعا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ چلیں درود پاک پڑھا، اس پہ ثواب ملا، کیا وہ ثواب ہم بخشیں؟ تو یہ کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، دل میں نیت کر لیں کافی ہیں، اور آپ کے درود پاک کی کہنے کی بھی حاجت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بارگاہ سرکار میں پہنچا دے، بلکہ جیسے ہی یہ درود آپ کی زبان سے نکلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق نبی کریم کا خود سننا بھی ثابت ہے۔ اور نہ صرف پہنچایا جاتا ہے بلکہ آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ فلانہ بنت فلانے یا فلان بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ بڑی افضل چیز ہے، ضرور اس پہ استقامت حاصل کر کے رکھیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال ہے کہ میرے بہن بھائی ایک ہفتے کے عمرے پہ جا رہے ہیں کہ تو ان کی نمازیں ہو جائیں گی پوری؟ اچھا، 40 نمازوں کی بات کر رہی ہیں آپ، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی بہن فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ نا عقیقے کے لیے بکرا ہی کاٹنا ضروری ہے یا گائے کے حصوں سے بھی عقیقہ ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور تیسرا سوال ہے کہ جھاڑو کو کھڑا رکھنا کیسا ہے؟ اور بس اچھا میں بتاتا ہوں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ ان کے بھائی ایک ہفتے کے لیے عمرے پر جا رہے ہیں، تو کہتی ہیں کہ پھر مدینے میں 40 نمازیں کیسے پوری ہوں گی؟ تو نہیں ہوں گی، یقینی سی بات ہے، کیونکہ آپ کو کم از کم 8 دن تو مدینے میں رہنا ہوگا، تب 8 پنجے 40 ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک فضیلت ہے، کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، لہذا اگر وہ کم دنوں کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ جائیں، اور جتنے میں تو کہتا ہوں مدینے میں سرکار اپنی بارگاہ میں 1 منٹ کے لیے بھی بلا لیں، یہ ان کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو اگر وہ فضیلت ملتی ٹھیک، عذر ہے ان کے اور جذبہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ ثواب اور فضیلت عطا فرما دے۔ اگر جیسے آدمی پچھتا رہا ہوتا ہے، اس دل آزردہ ہوتا ہے کہ کاش مجھے ٹائم ملتا میں پڑھ لیتا، تو امید ہے اللہ کی رحمت سے اللہ بڑی کرم نوازی فرمائے گا، لیکن بہرحال 40 نمازیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک کالر میرے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال ہے۔ جی اصل میری ایک گائے تھی، قربانی میں 7 حصے تھے، تو وہ بیمار ہو گئی، قربانی میں نا یہ بیماری آ گئی تھی جیسے پھوڑے وغیرہ۔ جی اچھا، اور اس میں نا اب وہ ٹھیک ہو گئی ہے، ہم نے اس کا علاج کیا، اس کو پیسے لگائے، کیونکہ قربانی تو ہمارے پہ فرض تھی، اب وہ ٹھیک ہو گئی ہے، کیا ہم اس کو قربان کر سکتے ہیں یا اس کو بیچ کر صدقہ خیرات 7 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں؟ اس وقت کیا ہوا، آپ نے دوسرا جانور ذبح کر دیا تھا؟ ذبح نہیں کیا، ہمارے پاس قربانی کے پیسے نہیں تھے، ہم نے گائے لے لی تھی، وہ بیماری آ گئی آخری، یعنی کہ قربانی۔ اچھا نہیں، قربان کیا ہی نہیں نا آپ نے، وہ ایسی گائے آپ کے پاس؟ قربان نہیں کیا، پھر ٹھیک اس کا ہے علاج۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک یہ پوچھا کہ کیا عقیقے میں بکرا کرنا ہی لازم ہوتا ہے یا گائے کے حصے میں حصہ بھی کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل، ابھی جیسے میں نے عرض کیا تھا، ایک گائے کا حصہ ایک بکرے کے برابر ہے، لہٰذا آپ گائے کے حصوں میں عقیقے کا پیسہ ملا سکتے ہیں۔ جیسے 2 بچے ہیں تو 2 عقیقے کے 2 حصے گائے کے آپ لے لیں، اور قربانی جو ہو رہی ہوتی ہے اس میں 7 حصہ دار ہوتے ہیں، اس میں عقیقے کا حصہ بھی آپ ملا سکتے ہیں، تو ایک حصہ ایک بکرے کے برابر ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بالکل نہیں ٹوٹتا، یہ نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے پر بعض اوقات وضو کرنے کا حکم دیا، اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ اس کا گوشت ثقیل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے،
تو اس وجہ سے وضو کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کی ثقالت، بوجھ، بھاری پن ہلکا ہو جائے، کم ہو جائے۔ ورنہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا عمل لکھا ہے کہ یہ اونٹ کا گوشت تناول فرماتے اور بعد میں وضو نہیں کیا کرتے تھے، تو اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ہی بچی نے کہا کہ جھاڑو کھڑی کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہم نے کیا ہوا، جھاڑو لٹا کے رکھو، جھاڑو کھڑی کر کے رکھو، اور یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ لٹا کے رکھیں یا کھڑی کر کے رکھیں، شریعت نے اس کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں فرمائی۔ ایک کہتے ہیں کہ انہوں نے گائے خریدی تھی، قربانی کہتے ہیں واجب نہیں تھی، ہم نے گائے لیکن لے لی، وہ بیمار ہو گئی اور ہم قربانی نہ کر سکے، اور اب وہ ٹھیک ہو گئی ہے تو کیا کریں، اس کو بیچ دیں یا اسی کی قربانی کریں؟ دیکھیں، آپ نے کہا قربانی واجب نہیں تھی اور گائے لی تھی، اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ شرعی فقیر تھے یا نہیں تھے۔ اگر تو آپ شرعی فقیر تھے، یعنی آپ کے پاس نصاب کی زکوٰۃ کے نصاب کے برابر پیسہ نہیں ہے، تو ایسا شخص اگر کوئی قربانی کی نیت سے جانور لے لے تو اس پر اسی جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ اس کو نہیں بیچ سکتے، اس کو اگلے سال آپ ذبح کریں، بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ اس سال آپ کو ذبح کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا تو زندہ صدقہ کر دیں، آپ اس کے بیچ کے قیمت نہیں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو صدقہ کر دیجئے۔ اور اگر آپ شرعی فقیر نہیں تھے لیکن آپ نے کہا واجب نہیں تھی آپ پہ قربانی، جس سے ظاہر ہو رہا ہے، لیکن میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی شرعی فقیر نہ ہو اور وہ جانور لے کر آ جائے غنی، جیسے بعض اوقات 2 جانور لے آتے ہیں، ایک بیمار ہو گیا اور اب ایام گزر گئے، تو اس جو غنی ہوتا ہے اس پر قربانی کی نیت سے خریدے ہوئے جانور کی قربانی کرنا واجب نہیں ہو جاتا، وہ جانور بدل سکتا ہے، وہ دوسرا جانور کر سکتا ہے، لہذا ایسی صورت میں آپ اس کو بیچ کے اس کی قیمت رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ افضل اور اعلیٰ یہی ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی کہ زندہ صدقہ کر دیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزق لیے لائے تھے، لیکن بہرحال غنی کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ جو جانور قربانی کی نیت سے خریدے بینی اسی کو قربان نہ کرے، دوسرا جانور لے آئے یا اس کو بیچ کر کچھ اور معاملہ کر سکتا ہے، لیکن قربانی بہرحال کرنی ہوتی ہے، وہ کرنی ہوگی۔ کچھ کویسچنز پہلے کے بھی ہیں، ان پہ میں ذرا کلام کرتا ہوں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ ہم عورتیں اجتماعات میں جاتی ہیں تو وہاں آخر میں دعا ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، تو کیا ہم گھر میں بھی 5 نمازوں کے بعد صلاۃ والسلام پڑھنا ہم پر لازم ہوگا؟ تو بہن ایسا نہیں ہے، نہ ان محافل کے اندر کوئی صلاۃ والسلام پڑھنا لازم ہے۔ ہم اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محافل کے آخر میں یا جمعے کی نماز کے بعد سلام کھڑے ہو کر پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، فرضیہ واجب نہیں۔ اس کی وجہ اور اس کی علامت اور دلیل کیا ہے کہ ہم خود سنیوں کی مسجد میں اگر پوری بھری ہوئی ہے، مثلا 1000 نمازی ہے، تو آخر میں صلاۃ والسلام پڑھنے والے کوئی 10 20 50 ہی ہوتے ہیں، باقی سارے چلے جاتے ہیں۔ تو اب اگر لازم کرتے تو پھر ان کو بھی ٹھہرنا، ان کو بلکہ ڈانٹتے ڈپٹتے اور ان کو سخت الفاظ کہتے کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے آپ پڑھیں، سعادت کی بات ہے، نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں۔ تو جب یہ محافل کے آخر میں پڑھنا لازم نہیں تو پھر 5 نمازوں کے بعد پڑھنا کیسے لازم ہو سکتا ہے؟ یہ لازم نہیں۔ ہاں اگر آپ چاہیں کہ نماز ختم ہو 2 صیغے، 2 جملے، 2 شعر صلاۃ والسلام کے پڑھ لیں، اس میں حرج بھی نہیں ہے، آہستہ آواز میں، کیونکہ آپ خاتون ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان ڈیلی روٹین میں بعض اوقات مختلف الفاظ بول دیتا ہے جو قابل گرفت ہو سکتے ہیں، مثلا یہ چونکہ پڑوسی ملک سے آیا ہے تو وہ ان کا بیچاروں کا مسئلہ ایسی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے کبھی نکل جاتا ہے اگلے جنم میں دیکھیں گے، یا 7 جنم کے اندر ایسا نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا، اور یوں ہی کہتے ہیں کہ اس ایسے گانے جن کے اندر اس قسم کے عقیدے بیان کیے گئے ہوں ان کو گنگنانا کیسا ہے۔ دیکھیں ایک تو محاورتاً کہتے ہیں کہ بھائی 7 جنم بھی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ وہیں کے محاورے ہیں، ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ یہ محاورہ پیش کرتے ہیں تو ہمارے بچے سمجھیں گے شاید 7 جنم ہوں گے اس اعتبار سے، لیکن اگر کسی کا عقیدہ نہیں ہے اور وہ 7 جنم سے مراد بہت طویل وقت لیتا ہے تو مجازن لے سکتا ہے، اس پر تو سخت حکم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مرے گا دوسرا جنم اس کو ملے گا، یا 7 جنم ملتے ہیں، ایک دفعہ وہ پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے پھر دوبارہ کسی اور شکل میں پیدا ہو جاتا ہے، مرد ہے تو عورت بن جائے گا، عورت ہے تو جانور بھی بن سکتا ہے، یہ 7 جنم کے تصورات یہ ہمارے مذہب اسلام میں قطعاً نہیں ہیں۔ جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنی گفتگو میں کوشش کیجئے کہ اپنے مذہب کی باتیں کریں اور ایسے مطلب احتساب کریں
کہ کوئی ایسا تو ہم لفظ استعمال نہیں کر رہے جو ہمارے عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں آپ کے لیے بڑی گرفت کا پہلو ہے۔ یوں ہی ایسی موویز نہ دیکھیں جس کو دیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے دل میں کچھ عقائد باطلہ سرایت کر جائیں، یا کچھ عبادات باطلہ آپ کو اچھی لگنے لگ جائیں اور آپ کسی چیز کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ لیں، وہیں ایمان آپ کا ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے احتیاط کریں، اس میں بہت بیسٹ ہے جس نے ایسا کیا۔ احتیاطاً ہم کہتے ہیں، میں حکم کفر نہیں لگا رہا ہوں، احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کر لیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ ایک خاتون نے کہا کہ اب ان کے یہ الفاظ ہیں کہ چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں ان علماء کو فالو کر لوں جو چہرے کے پردے کو واجب قرار نہیں دیتے ہیں؟ اور دوسرا اسی کے ضمن نے پوچھا کہ جب علماء میں اس طرح کا اختلاف ہو جائے تو کیا ہم جس کو چاہے فالو کر لیں، ہمیں اجازت ہوتی ہے؟ دیکھیں بہن، پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو جمہور علماء ہیں، جو سلجھے ہوئے علماء ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ فی زمانہ جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو عورت کو نقاب کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ماحول کچھ اور تھا، وہاں چہرے پہ نگاہ کم اور جسم کے اوپر زیادہ ہوتی تھی، اور وہ مطلب ان کا ایک ماحول تھا۔ اور یہاں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ چہرے پر نگاہ پڑتی ہے انسان کی تو پھر اس کا دل آگے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حالات کی تبدیلی کی بنا پر احکام میں ضروری تبدیلی علماء پر واجب ہو جاتی ہے کہ وہ ضروری تبدیلی کر کے پبلک کو لازم کریں کہ اس کو فالو کیا جائے۔ تو بہرحال اگر آپ کے کوئی قریبی مفتی صاحب ہیں، فرض کر لیں، اور انہوں نے آپ کو کہا کہ یہ جائز ہے، اس طرح کا آپ اختلاف بیان کر رہی ہیں، تو کر سکتی ہیں آپ۔ جب ایک مفتی صاحب کی دلیل آپ کو حاصل ہو گئی تو ٹھیک ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے عوام سے ہی فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے، آپ نے جس سے پوچھا کہ ہم کسی کو فالو کر لیں، ایسا نہ کیا کریں، بلکہ آپ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ جمہور کس طرف ہیں، زیادہ تعداد کس طرف ہے۔ مختلفی مسائل میں، اختلافی مسائل میں دیکھا جاتا ہے جس طرف علماء کی میجورٹی ہوگی وہ حق ہوگا، اسی کو آپ کو فالو کرنا ہوگا۔ اب آپ لوگ جو عوام ہیں وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ علماء کون کون سے ہیں اور کون سے ایک طرف زیادہ ہیں کون سے کم ہیں۔ ایسی صورت میں ہم دوسرا مشورہ یہ دیتے ہیں، آپ کوئی ایک اچھے مستند مفتی صاحب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں اور ان کو فالو کریں۔ یہ نہ کریں کہ آپ ایک کو فالو کرتے تھے لیکن ایک مسئلہ آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو آپ نے کہا مفتی صاحب وقتی طور پہ السلام علیکم، ہم ذرا کسی اور آستانے سے رابطہ کر لیتے ہیں، وہاں سے لے کے اس پہ عمل کر لیا۔ پھر انہوں نے اگلا مسئلہ ایسا بتا دیا جو آپ کو مشکل لگا تو آپ نے کہا کہ ہم ٹوٹے ہوئے تعلقات پھر جوڑنے کے لیے تیار ہیں اور اس طرف آ گئے۔ اس سے دین کھیل بن جاتا ہے، یاد رکھیں۔ جو ہم اہل سنت چار ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کو لازم کہتے ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، کہ کسی ایک کو فالو کریں، حالانکہ چاروں حق ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ حکمت شرع باطل نہ ہو جائے۔ حکمت شرع کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی احکام میں ہمارے لیے آزمائش کا پہلو رکھا ہے، امتحان، کہ ایک چیز مجھے ناگوار گزر رہی ہے، میرے لیے مشکل ہے، میرا نفس اس کو پسند نہیں کر رہا، لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اب ہے امتحان، مانوں یا نہ مانوں۔ مانوں گا آخرت پہ انعام ملے گا، نہیں مانوں گا گناہ ہوگا اور آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک امتحان رکھا ہے۔ اب اگر آپ یوں کر لیں کہ ایک مسئلے میں اس کو فالو کر لیا، دوسرے مسئلے میں ادھر چلے گئے، تیسرے مسئلے میں ادھر چلے گئے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو شرعی احکام میں ایک امتحان تھا وہ تو ختم ہو جائے گا نا۔ اسی لیے چاروں ائمہ میں سے ایک کی تقلید، جس کو تقلید شخصی کہتے ہیں، علماء نے واجب قرار دی ہے، ورنہ تو کھیل بن جائے۔ امام اعظم کا قول مشکل لگے تو امام شافعی کی طرف چلے جائیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اجازت چاہوں گا، آپ ہمارے لیے دعا کریں، میں آپ کو لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو دین سے وابستگی کامل طور پہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔